برطانیہ کے بادشاہ چارلز تین منگل کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں ریاست متحدہ امریکہ کے ساتھ ان کے ملک کی طویل تاریخ اور جمہوری اقدار پر زور دیں گے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات غیر معمولی طور پر نچلے درجے پر ہیں۔ وہ اپنی تقریر کا آغاز کریں گے جو تقریباً 20 منٹ تک جاری رہے گی، یکجہتی کا اظہار کریں گے اور اس بارے میں بات کریں گے کہ امریکہ اور برطانیہ کندھے سے کندھا ملا کر کیسے کھڑے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ وہ امریکہ کے لوگوں کے لیے برطانوی عوام کا سب سے زیادہ احترام اور دوستی لاتے ہیں، کیونکہ قوم اپنی آزادی کی 250ویں سالگرہ منا رہی ہے، اور توقع ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے میں ہفتہ کے شوٹنگ کے واقعے کا حوالہ دیں گے۔ سری لنکا کے حکام نے بتایا کہ دی ہوئی بد راہبوں کو دارالحکومت کولمبو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 10 کلو گرام سے زیادہ بھنگ رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جو کہ جنوبی ایشیائی ملک میں غیر قانونی ہے۔ سرکاری اخبار ڈیلی نیوز کے مطابق حکام نے بتایا کہ تھائی لینڈ سے واپس آنے والے افراد کے پاس بندرانائک کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 5 کلو گرام پونڈ سے زیادہ بھنگ کے سوٹکیس تھے۔ ایک فرانسیسی نوجوان کو سنگاپور کی جیل میں 2 سال تک قید کی سزا کا سامنا ہے، جب اس نے مبینہ طور پر سنتری کے رس کی فروخت کرنے والی مشین میں بھوسے کو چاٹا، پھر اسے دوبارہ ڈسپنسر میں رکھ دیا۔ سنگاپور جنوب مشرقی ایشیا کا ایک چھوٹا، انتہائی ترقی یافتہ اور امیر مالیاتی مرکز اپنے سخت قوانین کے لیے مشہور ہے۔ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور رات گئے ٹیلی ویژن کے میزبان جمی کامل کے درمیان ایک سیاسی اور میڈیا تنازع چھڑ گیا ہے۔ میلانیا نے پیر کو عوامی طور پر کامل کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ٹی وی نیٹ ورک ABC پر زور دیا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ صدر نے مزید آگے بڑھ کر کامل کو ان کے کردار سے مکمل طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ بیروت، لبنان۔ جب اسرائیل اور حزب اللہ نے نومبر 2024 میں جنگ بندی پر اتفاق کیا تو مقبول عام تصور یہ تھا کہ ایران نواز لبنانی گروپ ایک خرچ شدہ قوت ہے۔ اس وقت لبنان کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں شدت نے گروپ کی زیادہ تر اعلیٰ قیادت کو ختم کر دیا تھا، بشمول دیرینہ سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ، اور اسرائیلی فوج نے ملک کے جنوب پر حملہ کر دیا تھا۔ اسرائیل نے باضابطہ طور پر غزہ، لبنان اور ایران میں جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے، لیکن اس کا مطلب کسی قسم کی کشیدگی میں کمی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیلی افواج اور آباد کار مقبوضہ مغربی کنارے کے فلسطینیوں کے زیر انطلاقوں، غزہ میں شہری جگہوں میں اور زیادہ جارحانہ انداز میں مقبوضہ مشرقی یروشلم کے مرکز میں مزید دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اس ہفتے متعدد محاذوں پر دستاویزی نمونہ، جس میں لبنان میں جنگ بندی کے عالم بھی شامل ہے، یہ بتاتا ہے کہ جنگ بندی نے زمینی حقائق کو توثیق، ہڑتالوں میں اضافہ بھی شامل ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جنگ بندی نے زمینی حقائق کو تیز کرنے کے احاطے کے کام کیا ہے۔ یہ اس پس منظر میں تھا کہ مغربی کنارے میں اور 2010 کے بعد پہلی بار غزہ کے ایک حصے میں فلسطینیوں نے ہفتے کے روز بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالے، اس کے باوجود کہ بہت سے فلسطینیوں کو شک تھا کہ یہ ووٹ تبدیلی لانے میں کامیاب ہوں گے۔ ہیومن رائٹس واچ ہارٹ ڈبل نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ فیفا کو اس سال کے ورلڈ کپ کے لیے ریاست متحدہ کی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے، جس میں وفاقی حکام کی جانب سے کھیلوں اور مقامات پر امیگریشن کے نفاذ کی کارروائیوں سے باز رہنے کی عوامی ضمانت بھی شامل ہے۔ 2028 ورلڈ کپ 48 ٹیموں پر مشتمل عالمی شو پیس ٹورنامنٹ کا پہلا ایڈیشن ایران جون سے 29 جولائی تک امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کی مشترکہ میزبانی کی جائے گی۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نے ایک بھارتی مداح کو سختی سے جواب دیا ہے، جس نے مشورہ دیا تھا کہ وہ پاکستان سپر لیگ PSL چھوڑ کر 2024 کے سیزن کے لیے انڈین پریمیئر لیگ IPL میں واپس آ جائیں۔ یہ تبصرہ کراچی کنگز کے PSL الار پلے آف کی دوڑ سے باہر ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ پنجاب بار کونسل PBBC نے 20 وکلاء کو نوٹس جاری کیے ہیں جن کی تعلیمی ڈگریوں کی ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC سے تصدیق نہیں ہوئی ہے یا ان کے لائسنس معطل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ PBBC کے وائس چیئرمین خواجہ کیسر بٹ اور ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین فخر حیات آوان نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی یونیورسٹی، سندھ یونیورسٹی، جامعہ کراچی گورنمنٹ یونیورسٹی، میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور مہید یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی سمیت متعدد یونیورسٹیوں سے حاصل کی گئی ڈگریاں غیر تصدیق شدہ ہیں۔ لاہور خصوصی عدالت وسطی نے منگل کو منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی صاحبزادی رابعہ عمران اور ان کے شوہر عمران یوسف کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ جوڑا ذاتی طور پر اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں پیش ہوا۔
پیر کی رات گئے ضلع چاغی کے علاقے دال بندین میں دستی بم کے حملے میں 5 مزدور زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق موٹر سائیکلوں پر سوار نامعلوم حملہ آوروں نے ایک گھر پر دستی بم پھینکا جو گھر کے پچھواڑے میں پھٹ گیا اور 5 مزدور زخمی ہو گئے۔ میں اس ماہ کے اوائل میں کراچی ایکسپو سینٹر میں حوریہ سعید سے ملاقات کی، جہاں اس نے اور کالج آف ٹورازم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ COTHM کے دیگر طالب علم باورچی نے پاکستان ٹریول مارٹ 2028 نمائش کے دوران مختلف قسم کے سعودی عربی پکوان تیار کیے تھے، جو کہ سالانہ سفر اور مہمان نوازی کی نمائش تھی کی۔ حوریہ کے پھیلاؤ میں ایک شاورما تھالی کو بھوک بڑھانے کے طور پر، چکن کبسہ ایک چاول کی ڈش کو مرکزی کورس کے طور پر اور ساتھ والے مشروب کے طور پر ایک غیر الکوہل شیمپین شامل تھا۔ جس چیز نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا وہ ترتیب طریقہ کار تھا۔ اس کا پھیلاؤ دوسرے طالب علموں کے سیٹ اپ سے الگ دکھایا گیا۔ ہر ڈش کے ساتھ رنگین مارکروں میں ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ کارڈ ہوتا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے نائجیریا کی شمال مشرقی ریاست اداماوا کے ایک گاؤں پر حملے میں کم از کم 20 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ گروپ IS نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اس کا مقصد بتائے بغیر۔ ہفتے کی رات وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے عشائیے میں بال روم میں بہت سے لوگوں کے لیے یہ منظر دردناک حد تک واقف تھا۔ گولیاں چل گئیں، الجھنیں اور گھبراہٹ، اور یہ احساس کہ چیزوں کی معمول کی ترتیب پر تشدد سے متاثر ہوئی ہے۔ ایریکا کرک قدامت پسندمبر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا، رو رہی تھی۔ کانگریس مین سٹیو سکلس ایوان نمائندگان میں اکثریتی رہنما، جنہیں 2017 میں ریبلکن ٹیم کے ساتھیوں کے ساتھ بیس بال کی پریکٹس کے دوران گولی لگنے سے جان لیوا زخم آئے تھے، سیکورٹی کے ذریعے باہر لے گئے۔ کیلیفورنیا کے ایک شخص پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جس نے ہفتے کی رات کو گالا کی تقریب میں ہتھیاروں سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک سالہ کول ٹامس ایلن پر بھی 2 آتشی اسلحے کے جرائم کا الزام عائد کیا گیا جب وہ پیر کو واشنگٹن DC میں عدالت میں پیش ہوئے۔ اس نے کوئی درخواست داخل نہیں کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قومی سلامتی کی ٹیم ایرانی امن کی تجویز کا جائزہ لے رہی ہے، جس کا مقصد جنگ کو روکنا اور آبنائے حرمز کو دوبارہ کھولنا ہے۔ یہ منصوبہ ایسے وقتی پروگرام پر مذاکرات میں جب واشنگٹن اپنے اگلے جوہری پروگرام پر مذاکرات میں تاخیر سمیت اپنے اگلے اقدامات پر غور کر رہا ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ میں روسی صدر خارجہ عباس عراقچی نے سینٹ پیٹرزبرگ میں روسی صدر پوتن سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ تہران مذاکرات کی بحالی کے لیے امریکی درخواست پر غور کر رہا ہے۔ تبصرے جاری کشیدگی کے باوجود سفارتکاری پر محتاط حرکت کا اشارہ دیتے ہیں۔ یوکرین نے اسرائیلی سفیر کو روس کے زیر قبضہ یوکرائنی علاقوں سے اناج کی ترسیل قبول کرنے میں مناسب رد عمل کی کمی کے لیے طلب کیا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ اندری سیبیہا نے سوموار کی شام سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ یوکرین کے اناج کی ایک کھیپ حیفا پہنچی ہے۔ یہ دوسرا ایسا بحری جہاز ہے جس نے مسروقہ سامان اسرائیل کو پہنچایا۔ لندن برطانیہ ہائی کورٹ کے تاریخی فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے تیار ہے کہ فلسطین ایکشن پر حکومت کی پابندی غیر قانونی تھی۔ 2 روزہ سماعت جو منگل کو لندن کی کورٹ آف اپیل میں شروع ہو رہی ہے۔ فروری میں اعلیٰ ججوں نے براہ راست کارروائی کرنے والے گروپ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کو غیر متناسب قرار دیا تھا۔ ایلیسن فیلکس، جو اب تک کی سب سے زیادہ سجی ہوئی خاتون ٹریک اور فیلڈ ایتھلیٹ ہیں، 2020 لاس اینجلس اولمپکس میں حصہ لینے کے لیے ریٹائرمنٹ سے باہر آنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ بڑا جرات مندانہ کام نہ کرے، فیلکس نے پیر کو شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں ٹائم میگزین کو بتایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قومی سلامتی کی ٹیم ایک ایرانی تجویز کا جائزہ لے رہی ہے، جس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ اپنی مشترکہ جنگ کو روکنا، آبنائے حرمز کو دوبارہ کھولنا اور جنگ ختم ہونے تک تہران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات میں تاخیر کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی کہ ٹرمپ نے پیر کومتی کے مشیروں سے اس منصوبے پر بات چیت کی، جبکہ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ اس تجویز سے غیر مطمئن ہیں کیونکہ اس سے ایران کی سرگرمیوں پر بات چیت ملتوی ہو جاتی ہے۔ نوٹ: یہ تبدیلیاں صرف درآمد کنندگان پر لاگو ہوتی ہیں، ان صارفین پر نہیں جنہوں نے منظوری کے لیے PTA ٹیکس ادا نہیں کیا ہے۔
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफ की जानिब से कुछ स्मार्ट फ़ोन ब्रांड्स के लिए अपनी मर्ज़ी की कीमतों को एक बार फिर अपडेट किया गया है। जनवरी 2024 में आखिरी अपडेट के चंद माह बाद ही इससे इन स्मार्टफोन्स पर दरामदी टैक्स के चार्जेस में इजाफा हुआ है, जिसे आमतौर पर PTA टैक्स कहा जाता है, यानी हमारे लिए इस्तेमाल शुदा पुरानी नस्ल के ज़्यादा महंगे फ़ोन्स। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पानी की सप्लाई की 3 बड़ी लाइनें पीर को बिजली के ब्रेक डाउन के बाद फट गईं, जिससे कराची में तकरीबन 1 मिलियन गैलन यूमिया MGD का शॉर्टफॉल पैदा हुआ। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के WSC ने कहा कि रात 2:30 बजे के करीब बिजली की अचानक बंदिश के बाद 2 इंच के 3 ट्रांसमिशन मैन्स को नुकसान पहुंचा। वीवो ने कई हफ्तों के लैक्स और अफवाहों के बाद पाकिस्तान में वीवो V70 FE को बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च कर दिया है। वनीला वीवो V70 के मुकाबले में ये चिपसेट की ताकत को कम करता है, लेकिन मरकज़ी शूटर पर ज़्यादा बैटरी का साइज़ और ज़्यादा कैमरा रेजोल्यूशन लाता है। ये तकरीबन रुपए के टुकड़े करता है। वनीला वीवो V70 के मुकाबले कीमत टीक पर 5,000 की छूट। मुलाजमत के 2 मुख्तलिफ इश्तहारात का मुवाजना करने वाली एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट ने इस बात पर ताज़ा बहस को जन्म दिया है कि पाकिस्तान में तौकीकी तौर पर हुनरमंद कारकुनों को किस तरह अदायगी की जाती है, ख़ास तौर पर हुकूमती हिमायत याफ्ता तहकीकी किरदारों में। इस पोस्ट में 2 अहदों के लिए के बाद दीगरे इश्तहारात का इश्तराक किया गया है, जिसमें पे पैकेजेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक रिसर्च प्रोजेक्ट हेरफ 330 के तहत रिसर्च असिस्टेंट के लिए था, जिसे हायर एजुकेशन आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर फ़ाखरा अजीज़ के तहत फंड दिया था। लाहौर रोड पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के काफ़िले की प्रोटोकॉल गाड़ी में आग लग गई, जिसके बायस हंगामी रद्दअमल सामने आया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग लगने से BMW मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स मौका पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स III ने मंगल के अवाइल में डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसने बहर ओकियानोस में कशीदगी और अमरीकी सदर को कत्ल करने की एक नई मबीना कोशिश के ज़ेर साया एक आला सतही रियासती दौरे का आगाज़ किया। कैमरों के सामने चार्ल्स और मुल्का कैमला के प्रतपाक इस्तकबाल के पीछे ईरान में ट्रंप की जंग के हवाले से वाशिंगटन और लंदन के दरमियान नाम नहाद खुसूसी ताल्लुकात में गहरा दरार है। बशरा इंसारी जिस तरह से फरदोस जमाल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अपने साथियों के बारे में बात कर रही हैं, उससे खुश नहीं हैं और वो उसके बारे में लफ्ज़ों को कम करने वाली नहीं है। इतवार को पोस्ट किए गए एक ब्लॉग में अदाकार ने जमाल के तबसरों के लिए अपनी नागवारी को वाज़ेह किया और उसे बताया कि वो नामनासिब और लाइन से बाहर हैं। बोस्टन वर्ल्ड कप की मेज़बान कमेटी ने ऐलान किया कि पहले के फैसले को तब्दील करते हुए फीफा फॉक्सबोरो मैसाचुसेट्स के जेलेट स्टेडियम में वर्ल्ड कप गेम्स में टेलगेटिंग की इजाज़त देगा। कमेटी ने पीर के रोज़ कहा कि ये शिफ्ट मकामी पॉलिसियों है जो स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले किसी कहा टेलगेटिंग की इजाज़त देती है, क्योंकि वहाँ जगह की कोई पाबंदियाँ या मकामी अवामी हिफाजत की पाबंदियाँ नहीं हैं जो इस पर पाबंदी लगाएं। न्यूजीलैंड की फ़ौज ने कहा कि एक निगरानी करने वाले तैयारे ने बहरा जर्द और मशरक़ी बहरा चीन पर निगरानी करते हुए देखा कि उसे शुमाली कोरिया की जानिब से बैनुल अक़वामी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी का शुबा है। न्यूजीलैंड की डिफेंस फोर्स मंगल के रोज़ कहा कि जहाज़ों के दरमियान समंदर में सामान के तबादले को शुमाली कोरिया के करीब बैनुल अक़वामी पानियों में उसके तवील फासले के P-8A पोसाइडॉन जासूस तैयारे ने पकड़ लिया। कोका इलाके के गवर्नर ने कहा है कि जनूब मगरबी कोलंबिया में एक महलिक हाईवे बम धमाके में मरने वालों की तादाद कम से कम 20 हो गई है। गवर्नर ऑक्टावियो गुज़मीन ने पैर को कहा कि मरने वालों में पनंता ख़वातीन और 5 मर्द शामिल हैं।